سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے پیارے محبوب سید الاولین سید الآخرین وجہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک نعمت بن کر آئے۔ اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں دی مگر کسی نعمت کے دیتے ہوئے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آسمان زمین بنا دیے، چاند سورج ستارے بنا دیے، زمین کو انسان کے لیے معدنیات سے غلوں سے بھر دیا، اتنی نعمتیں دی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، گن بھی نہیں سکتا، مگر کسی نعمت کے دینے پر احسان نہیں جتلایا۔ البتہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے جب وہ نعمت عطا فرمائی تو اسے خصوصاً بطور احسان ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا۔ تو اللہ کے حبیب اللہ کی وہ نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام دنیا میں معلم اعظم بن کر تشریف لائے، مربی اعظم بن کر تشریف لائے، مرشد اعظم بن کر تشریف لائے، خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ سے ان کو جوڑا، ان کے دل کے اندر ایمان کو پیدا کیا۔ چنانچہ آپ جو کلمہ لے کر آئے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ چنانچہ مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکا ہو، جو تسلیم کر چکا ہو کہ اللہ میرے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، عزت ذلت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں میری کامیابی ہے۔ چنانچہ مومن کی زندگی کا ایک خاص امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کی توجہ کا قبلہ اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدوں پر اسے کامل یقین ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے بارے میں بھی بتایا اور جنت کے وعدے بھی کیے کہ اگر تم اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں جنت میں یہ نعمتیں عطا کریں گے۔ اگر دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو گے اللہ تمہیں دنیا کی برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی تمہاری بھرپور مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ
مومن وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہو، اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کے اختیار کرنے پر اللہ مجھے دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بھی اعمال صالحہ اختیار کرے گا، مرد ہے یا عورت ہے، ایمان والا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا کہ جو بندہ بھی ہوگا، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ ایمان والا ہے اور اس کی زندگی کے اندر اعمال صالحہ ہیں تو اللہ رب العزت پکی بات ہے، اللہ ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرما لیا، اب مومن کو اس کے اوپر 100% یقین ہوتا ہے، چنانچہ اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میری مدد فرمائیں گے، میری زندگی اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو یہ کامیاب زندگی ہوگی۔ چنانچہ اب وہ اسباب کے لیے کوشش تو کرتا ہے، قدم تو آگے بڑھاتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، مگر اس کے دل میں یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، مجھے جو بھی صلہ ملے گا، جو بھی انعام ملے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا۔ بلکہ مومن کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری ہر کام کا، ہر محنت کا نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ ایک مومن جب اپنے ایمان پر عمل کرتا ہے اور اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرتا ہے، یعنی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ پیدا کرتا ہے، تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دنیا میں جن لوگوں کے اندر ایمان کامل نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، وہ بہت پریشانیوں کا وقت گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ سارا بوجھ اپنے سر پر لے لینے کا عادی ہو تو وہ اس بوجھ کا تحمل نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ دیکھا کہ کاروباری لوگ اگر ان کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، کام میں نقصان ہو جائے، کچھ گھاٹا ہو جائے تو اس پر ان کا دماغ جو ہے وہ اثر لے لیتا ہے، دماغ پر اثر لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو نقصان ہوا، میرا اس کے اندر میری نالائقی ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے پلاننگ نہیں کی، میں نے اچھی طرح ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے یہ نہیں کیا اس لیے مجھے گھاٹا ہو گیا، اس لیے میرا پلانٹ بند ہو گیا، اس لیے میرا کاروبار نقصان میں چلا گیا۔ اب جب وہ انسان ہر بات کو اپنے اوپر لیتا ہے، اپنی نالائقی کا اس کے اندر یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، تو کئی مرتبہ انسان پھر اس وجہ سے اس کے دماغ پر اثر پڑ جاتا ہے۔ تو کئی لوگوں کو دیکھا وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، کئی لوگوں کو انزائٹی ہو جاتی ہے، چنانچہ ان کے دل کے اندر مایوسی آ جاتی ہے۔ اب مایوسی کی وجہ سے وہ پاگلوں کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ساری مصیبت اس لیے کہ دل میں توکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا۔ چنانچہ مومن کی زندگی کی شان دیکھیں کہ وہ دنیا کا بھی کوئی کام کرتا ہے، وہ محنت تو کرتا ہے مگر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سمجھتا ہے، لہذا اس کے دل کا یقین ہوتا ہے اللہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام کے بدلے میں اس میں سے میرے لیے اچھا نتیجہ نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، پھر اس پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باغبان، وہ باغبان باغ لگاتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے، ہل چلانے کے بعد جب زمین تیار ہو جاتی ہے تو وہ دانہ ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اب اپنی طرف سے محنت کرنے کے بعد
اور جو کھاد اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے تو اس کھاد کو ڈالنے کے بعد اب وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ اب موسم کے مطابق پھل کا لگ جانا، پھر اس پھل کا پک جانا، پک کر اتر جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھل لگنے کا موسم آیا تو تیز آندھی آ گئی اور طوفان آ گیا اور وہ موسم لگ ہی نہیں سکا، یعنی اس موسم میں پھل ہی نہیں لگا، وہ سارے کا سارا پھل ہی ضائع ہو گیا۔ تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو میرا کام تھا میں نے وہ کام کر دیا، اب پھل کا لگ جانا، پھل کا پک جانا، پک کر اتر جانا یہ میرے مالک کی مرضی۔ اس لیے اس کے دل میں اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا اور لاوے یا نہ لاوے۔ تو وہ پانی تو دیتا ہے، اپنی محنت تو کرتا ہے، مگر اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ پھل کا لانا اور اس کو ثمر آور بنانا یہ میرے مالک کا کام ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک باغباں کے دل میں محنت کے باوجود اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، یہی مومن کامل کی نشانی ہے کہ مومن بھی ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے کہ اللہ چاہیں گے تو ان اسباب میں میرے لیے خیر ڈال دیں گے، اللہ چاہیں گے تو ان اسباب سے میرے لیے نقصان نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا بھروسہ کامل ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کی ذات کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسباب ہیں، اگرچہ یہ فرمایا کہ دنیا دار الاسباب ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اسباب کی مثال برتن کی مانند ہے۔ برتن میں جو چیز ڈالی جائے اس برتن میں سے وہی نکلتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس سبب میں خیر ڈالیں گے تو اس میں سے خیر نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ شر ڈالیں گے تو شر نکلے گا۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو چیز انسان کے لیے صحت کا سبب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں اسی چیز کو بیماری کا سبب بنا دیتے ہیں۔ ایک بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ سے اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، اور دودھ اس کی صحت کا ضامن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو صحت کا ذریعہ بنا دیا، لیکن ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ دودھ بھی وہی ہے، پینے والا بھی وہی بچہ ہے، مگر اس دودھ کے پینے سے اسے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز صحت اور شفا کا سبب تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب وہی چیز بیماری کا سبب بن گئی۔ تو اسباب یہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اندر نتیجے کا ڈالنا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اثرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، کس چیز میں کیا اثر ڈالنا ہے۔ تو مومن ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر میرے اسباب سے مجھے فائدہ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ ہے، اس لیے اس کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک نیک آدمی تھے، ان کی ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ یہ تو جانتے تھے کہ بھائی اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ اسباب کے اندر اصل میں کچھ نہیں، حقیقت میں تو شفا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کی طبیعت کچھ خراب ہوتی تھی، بیمار ہوتے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے اور انہیں 20-30 روپے، اس زمانے کے اعتبار سے اتنی فیس ہوتی تھی، وہ سستا زمانہ تھا، ان کو دے دیتے اور کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بیمار مریض آئے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہوں تو آپ ان پیسوں سے اس کو دوائی دے دینا۔ اللہ کی شان، وہ یہ عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے تھے کہ شاید یہ بڑا مالدار بندہ ہے کہ یہ مجھے اکثر ایسے مریضوں کے علاج کے لیے پیسے دے دیتا ہے۔ تو جب ذرا مناسبت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو عام سا بندہ ہے، اس کے تو اپنے حالات بھی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں۔
تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بھئی دوا کا استعمال کرنا سنت ہے، مگر شفا تو دوا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو دوا کے اندر شفا ڈال دیں، اور اللہ چاہیں تو دوا کے باوجود شفا نہ ہو، تو میں سبب کے درجے میں دوا کے پیسے تو دے دیتا ہوں، مگر میرا یقین ہے کہ شفا اللہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے ہی مجھے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ بھئی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا نام توکل ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اگر میں اللہ کو راضی کروں گا اللہ میرے کاموں کو سنوار دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کسی بندے کا کسی بڑے سے تعلق ہو، مثال کے طور پر کسی کا رشتہ دار کوئی صدر بن جائے، وزیر بن جائے، تو اسے بڑا مان ہوتا ہے کہ بھئی اب مجھے ملک کے اندر کوئی بھی کام ہوگا تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فلاں بندہ میرے ساتھ ہے، اور چونکہ وہ بڑی پوسٹ پر ہے تو اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ بھئی اب میرے کام رکنے والے نہیں، اب مجھے جب ضرورت ہوگی میں اس سے کہوں گا میرا کام ہو جائے گا۔ تو دنیا کے تھوڑے سے بڑے بندے پر انسان کو اگر اتنا مان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، پروردگار عالم ہیں، اللہ خزانوں کے مالک ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات سے مل سکتا ہے۔ تو جس مومن کے دل میں یہ بھروسہ ہو کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں تو اس کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی، اس کی زندگی کتنی مزے کی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اپنے اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا ہوا ہے، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اسی توکل کی وجہ سے پھر انسان جب اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے پھر ایسا بندہ کبھی حرام نہیں کماتا، کبھی گناہ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹ بول کر اپنا سامان نہیں بیچتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق میرے اللہ کے ذمے ہے، اللہ میرا رزق مجھے پہنچائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اپنی طرف سے جو محنت ہے وہ محنت کرتا ہے، مگر اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے رزق کا پہنچانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میرا رزق پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ اس رزق کی خاطر رشوت نہیں لیتا، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے دل میں یقین ہے کہ رزق اور رزاق اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کے خزانوں میں رزق جو ہے نا اللہ کے خزانوں سے رزق ملتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں جو انسان توکل اختیار کرتا ہے اللہ اسے پرسکون کر دیتے ہیں۔ ایک جوان العمر لڑکی، اس کی شادی ہوئی اور 1 سال کے بعد ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ پوری دنیا کے اندر تنے تنہا رہ گئی۔ 2-4 دن تو اس کے اوپر بڑے غم کے تھے، روتی رہی، پریشان رہی۔ پھر کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر چلے گئے، تم اکیلی رہ گئی۔ تو اس نے کہا میرے اللہ کی مرضی، اللہ کا امر، اور جب یہ کہا تو اسے صبر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حوصلہ دے دیا۔ اگر اللہ کی ذات پر اس کا یقین نہ ہوتا، توکل نہ ہوتا تو اسے تو اپنی زندگی اندھیر نظر آتی، اسے تو یہ لگتا کہ بس میں تو اب زندہ درگور ہو جاؤں گی، میرا تو کوئی پریشان حال ہی نہیں، میرے سر پہ تو کوئی سایہ ہی نہیں۔ لیکن اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ تھا، اس بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر سے بوجھ کو اتار دیا۔ تو مسلمان گھرانوں کے اندر چونکہ اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو اس توکل اور بھروسے کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہمیشہ میری ذات پر نظر رکھیں، میرے ہی سے امیدیں لگائیں، مجھے کو اپنا مان کر زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میرے معاملے میں توکل ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی مانند ہوں گے۔ اب عجیب سی بات ہے کہ بھئی انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے دل پرندوں کی مانند ہوں گے، تو شارحین حدیث نے اس کا مطلب یوں کیا، ترجمہ یوں کیا کہ چونکہ پرندوں کے دل میں اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں کہ اللہ انہیں رزق دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں کھلا کر ہی واپس بھیجتا ہے۔ چونکہ ان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں گے، انہیں اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوگا، اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا۔ پلے رزق نہ بندے پنچھی تے درویش، جنا تکیا رب دا انہا رزق ہمیش۔ یہ جو پرندے اور درویش ہوتے ہیں یہ اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں باندھ کر چلتے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی رحمت جب اترتی ہے تو اللہ بندے کے کاموں کو سنوار دیا کرتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت پر، اللہ کی ذات پر خوب بھروسہ رکھیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں توکل کا کہ انسان محنت ہی کو چھوڑ دے۔ یہاں پر شیطان کئی مرتبہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہو جائے گا، چنانچہ اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں تمہارا رزق پہنچا دیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بھئی، عمل کرنا، کام کا کرنا یہ سنت ہے، رزق حلال کے لیے قدم اٹھانا فرض ہے۔ ہم کام کریں بھرپور ہمت کے ساتھ، مگر ہم اپنے کام کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ہماری جاب پالتی ہے، ہمیں ہماری دکان پالتی ہے، ہمیں ہمارا بزنس پالتا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے جو ہے نا یہ کام کاج سے ہم پلتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اللہ دکان کے ذریعے پال دیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو اللہ بغیر دکان کے بھی پال سکتے ہیں۔ تو اس لیے توکل اور اعتماد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے مگر اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اسباب پر بھروسہ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے اونٹ کو اللہ کے توکل پر اسی طرح چھوڑ دوں یا پہلے اس کا گھٹنا باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اللہ کے توکل، پہلے اس کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ طریقہ ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ تو اسباب کو اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ اب اسباب ہی چھوڑ دیں، کل سے جاب پہ نہیں جانا، دکان نہیں کھولنی، یہ کام نہیں کرنا۔ نہیں، سب کچھ کرنا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر نظر مسبب الاسباب پر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے میرے لیے خیر نکال دیں گے۔ چنانچہ کئی مرتبہ انسان بیمار ہوتا ہے تو بھئی بیماری سے شفا اللہ دیتے ہیں، دعا کا استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے استعمال کرنے کی جو ترغیب دی تو ہم بطور سنت استعمال کریں گے، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شفا دے دیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان کے اندر اسی چیز کی کمی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں رہا، اسباب کے اوپر توکل اس کے دل میں بیٹھ گیا، چنانچہ جب بھی دوڑتا ہے تو مخلوق کی طرف دوڑتا ہے، مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے تو مخلوق ہی کو اپنے کام کاج میں اپنا معاون سمجھتا ہے کہ یہی میری مدد کریں گے تو میرا کام بنے گا۔ تو یاد رکھنا کہ مخلوق سے امیدیں لگانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کا نہ لگانا یہی نقص کی علامت ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں
خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کہ پھر اور کافری کیا ہے؟ بھئی کافر کے دل میں بھی غیر کا یقین اور مومن کے دل میں بھی غیر کا یقین، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ مومن کے دل میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوتی ہے، وہ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتا ہے، مگر اس کی نظر ہمیشہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے اور کوشش کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی مدد کو لینے کا طریقہ ہے نیکی کے کام کرنا، نیک اعمال کرنا، بھاگ بھاگ کر نیکی کرنا، دوڑ دوڑ کر نیکی کرنا۔ جو بندہ نیک بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گھوڑا جو تانگے میں استعمال کیا جاتا ہے، تو تانگے میں استعمال کیا جانے والا گھوڑا اس کی قیمت بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ روکھی سوکھی گھاس کھا لیتا ہے، کسی جوہر کا پانی پی لیتا ہے، اس کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور مالک کی نظر میں اس کی کوئی اتنی وقت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جو مقابلے کی دوڑ دوڑتا ہے، وہ کبھی اول آتا ہے، کبھی سیکنڈ آتا ہے، کبھی تھرڈ آتا ہے، پوزیشن ہولڈر گھوڑا۔ ایسا گھوڑا اس کی قیمت کئی مرتبہ لاکھوں میں ہوتی ہے اور کئی مرتبہ کروڑوں میں ہوتی ہے، یعنی گاڑی اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنی مہنگے وہ گھوڑے کی قیمت ہوتی ہے، اور اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا ہے، بہت خاص قسم کی خوراک اس کو دیتا ہے، خاص قسم کی انوائرمنٹ میں اس کو رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مقابلے کی دوڑ میں اول آنے والا گھوڑا ہے، اس لیے وہ اس کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ بلکہ ایسے گھوڑوں کا تو حسب نسب بھی محفوظ ہوتا ہے، وہ جی اس کا باپ، اس کی ماں فلاں تھی، اس کا باپ فلاں تھا، یہ فلاں نسل کا گھوڑا ہے۔ اور جو گھوڑوں کا کام کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہمیں ان کے ہاں مہمان کے طور پر رہنے کا موقع ملا، تو اس وقت ہمیں بڑی نئی نئی باتیں پتہ چلی۔ وہ کہنے لگے کہ جی بعض ہمارے پاس ایسے گھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ انمول ہوتے ہیں، جتنی مرضی کوئی قیمت لگا دے ہم کبھی نہیں بیچتے، کروڑوں بھی آفر کرے گا کوئی ہم نہیں دیں گے، وہ انمول گھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں، صفات ایسی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کوئی ابو ظہبی کے پرنس آئے ہوئے تھے اور صدر ضیاء الحق کا دور تھا، تو ہمارا گھوڑا جو ہے اس کے اندر اول آیا، انہوں نے بہت بھاری قیمت ہمیں آفر کی، مگر ہم نے کہا کہ جی نہیں، انعام تو قبول کر لیا مگر ہم نے وہ گھوڑا نہیں بیچا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ایسا گھوڑا ہوتا ہے جو مقابلے میں بھاگنے دوڑنے والا ہو، تو مالک کے دل کے اندر اس کی بڑی وقت ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر کوئی بندہ ایسے گھوڑے کے مالک کے پاس جا کر کہے کہ جی آپ اپنے گھوڑے کو ایک دن کے لیے مجھے دے دیں، میں نے جو میرا تانگے کے آگے جوتنے والا گھوڑا ہے وہ بیمار ہے، میں اپنے تانگے کے آگے اس کو لگانا چاہتا ہوں، تو اس کا مالک کہے گا کہ بھائی آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اتنے قیمتی گھوڑے کو گدے گاڑی کے آگے جوتنے کے لیے تمہیں دے دوں۔ بالکل ایسی تو سوچو بھی نہیں بات۔ بالکل اسی طرح جیسے بھاگتے گھوڑے کا جو مالک ہے وہ گدے گاڑی کے آگے اپنے گھوڑے کو لگانے کا تصور نہیں کر سکتا، یہ بندہ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، نیکی تقوی میں آگے بڑھتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دین کے کام میں معاونت کرتا ہے، یہی بھاگ دوڑ ہے اس کی۔ ایسا بھاگنے دوڑنے والا بندہ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر نیکی کرتا ہے، اللہ بھی نہیں چاہتے کہ میں اسے دنیا کی گدا گاڑی کے آگے لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں سے عطا کرتے ہیں، لیکن تب عطا کرتے ہیں کہ جب وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں اسباب دو طرح کے ہیں، ایک تو اسباب تو ہے اینٹیں ڈھونا، مٹی اٹھانا، مزدوریاں کرنا، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے اندر توکل پیدا کرے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کر لے۔
بھاگ بھاگ کر نیکی کرے، سنتوں پر عمل کرے۔ اللہ کے محبوب کی سنتیں اتنی جاندار ہیں، اتنی پر اثر ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے پر اپنے محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کو اس بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ کسی سنت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، کسی سنت کے بارے میں کبھی دل کے اندر یہ نہ لے کر آئیں کہ یہ تو سنت ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ اللہ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے جسم کو محبوب کی سنتوں سے مزین کر دیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے چاہنے والے ہو، محبت کے طلبگار ہو، فاتبعونی، میرے محبوب ان کو کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کریں گے۔ تم اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو دیکھیں یہ جو بھاگ بھاگ کر نیکی کرنا، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، یہ بندہ ریس کے مقابلے میں جو بھاگنے والا گھوڑا ہے نا، اس کی مانند ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ پھر اس کے کاموں کو آسانی سے، تھوڑی محنت پر اللہ اس کو بہت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی گدے گاڑی کے آگے اس کو جو ہے نا نہیں باندھتے۔ اس لیے دنیا کے کاموں میں ہم محنت کریں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں، اور زیادہ محنت اس بات پر کریں کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق بن جائے، اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق بن جائے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ آ جائے۔ چنانچہ جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پھر دنیا میں نہیں کھپاتے، اسے زیادہ رلنا نہیں پڑتا، اللہ تھوڑی محنت پر اسے بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ توکل کے اعتبار سے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں نا، اس کے 3 درجے ہیں، کہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری تو ہے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ تو توکل کے اعتبار سے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے فرض کے درجے میں اسباب کا اختیار کرنا۔ مثال کے طور پر انسان اسباب اختیار کرے گا تو نتیجہ اس کا یقینی اس کو ملے گا۔ بھوک لگی ہے تو پتہ ہے کہ بھئی میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ پیاس لگی ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں پانی پیوں گا تو میری پیاس ختم ہو جائے گی۔ اب ایسے بندے کو اگر بھوک لگے تو اس کے لیے کھانا کھانا فرض ہے، ضروری ہے، یہ والے اسباب اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہیں۔ پیاس لگے تو یہ نہیں کہ وہ بیٹھ جائے کہ جی میں اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھ گیا، خود ہی پیاس بجھ جائے گی، نہیں، اب پیاس کے اندر پانی کا پینا یہ ضروری ہے۔ تو ایسے یقینی درجے کے اندر جو چیزیں ہیں، ان اسباب کا اختیار کرنا بھی انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھائے، پیاس لگے تو پانی پیے۔ اگر یہ اسباب اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو اتار دیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ پیاس اللہ دور کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی پیاس ہی نہیں ختم ہوتی۔ حکماء نے لکھا ہے کہ ایک بیماری ہے استسقاء کی، اس بیماری میں اتنی پیاس لگتی ہے کہ بندہ پانی پیتا رہتا ہے، اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے مگر پیاس بجھتی نہیں۔ یہ جو ہم 1 گلاس پانی پیتے ہیں اور پیاس بجھ جاتی ہے، یہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، یہ اللہ تعالیٰ بجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ بجھائیں تو ہم کتنا پردی پانی پی لیں، ہم دریا پی لیں گے، ہماری پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ جو ہم 2 روٹی کھاتے ہیں اور بھوک ختم ہو جاتی ہے، تو یہ روٹی بھوک ختم نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ایک بیماری ہے جوع البقر کی بیماری، اس میں بندہ کھاتا رہتا ہے اور اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، پیٹ پھول جاتا ہے مگر بھوک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو یاد رکھیں کہ اسباب اختیار کرنے ہیں مگر بھروسہ مسبب الاسباب پر۔ روٹی بھوک نہیں مٹاتی، اگر اللہ چاہیں گے تو بھوک مٹے گی۔ پانی پیاس نہیں بجھاتا، یہ 1 گلاس سے جو ہماری پیاس بجھ گئی اللہ نے بجھائی۔ ہاں چونکہ حکم تھا کہ تم اس سبب کو اختیار کرو، اس حکم کی وجہ سے ہم نے اس سبب کو اختیار کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پہ توکل کرو،
اللہ رب العزت ہی بہترین وکیل ہیں، تو جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے وکیل بن جاتے ہیں، اللہ اس کے لیے نعم المولا و نعم النصیر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر انسان توکل کرے۔ تو پہلا درجہ اسباب کے اختیار کرنے کا یہ فرض ہے۔ یقینی طور پر انسان کو یہ اسباب فائدہ دیتے ہیں۔ پیاس لگی تو بدن کو پانی دو، بھوک لگی ہے تو کھانا دو، نیند آئی ہے تو نیند دو۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، جسم چور ہے تھکن سے، 5-6 گھنٹے کی نیند لیں گے تو فریش ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بھئی اب نیند آ رہی ہے تو اس نیند کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سو جائیں، نیند دیں گے، جسم کی جو ضروریات ہیں وہ اس کو پرووائڈ کریں گے تو وہ جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا درجہ ہے جو فرض ہے۔ دوسرا درجہ ظنی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو گمان ہوتا ہے کہ بھی ہاں اس سبب سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، سر میں درد ہوا تو اب انسان کا ظن یہ کہتا ہے کہ پیناڈول کی گولی کھاؤں گا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ گمان کی حد تک ہی ہے، یقینی تو نہیں ہے، مگر یہ ظنی درجے میں۔ ایسے اسباب کا اختیار کرنا، بخار ہے تو میں اینٹی بائیوٹک لوں گا تو میرا بخار اتر جائے گا، ایسے اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ اللہ کے محبوب نے چونکہ فرما دیا کہ تم جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے، جب جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسے غذا دو، اور جب جسم کو دوا کی ضرورت ہے تو اسے دوا دو۔ تو ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دوائی استعمال کریں گے، مگر شفا دوا سے نہیں ملے گی، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ظنی طور پر اسباب کو اختیار کرنا۔ تو توکل کا یہ جو درجہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک ہے وہمی اسباب کو اختیار کرنا۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک وہم آ جاتا ہے کہ جی فلاں مسئلہ ہو گیا اور اس کا علاج فلاں عامل کے پاس جاؤں گا تو ہوگا۔ چنانچہ ذرا سا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ایسے میں پھر انسان عاملوں کے پاس بھاگتا ہے اور وہاں جاتا ہے اور ان کو جا کر کہتا ہے جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری دکان نہیں چل رہی، مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اپنی جاب پر۔ اور وہ عامل اس کو کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ تمہارا رزق کسی نے باندھ دیا۔ اب اگر انسان نے اس کی بات پر یقین کر لیا تو اس کا ایمان کہاں رہا؟ اس لیے کہ کسی کا رزق کوئی انسان نہیں باندھ سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو رزق باندھے یا کھولے، اللہ ہیں جو رزق دیتے ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب عامل کے کہنے پر اگر اس کا یقین یہ بن گیا کہ لگتا ہے کسی نے میرا کاروبار باندھ دیا، لگتا ہے کسی نے میرا رزق باندھ دیا۔ کئی بچیاں ہوتی ہیں جن کو رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو کر عامل کے پاس جاتی ہیں، عامل ان کے ذہن میں یہ خدشہ ڈال دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا رشتہ کسی نے باندھ دیا۔ اب اگر اس بچی کے دل میں یہ یقین آ گیا کہ لگتا ہے کسی نے باندھ دیا تو اس کے ایمان پھر خطرے میں پڑ گیا۔ بھئی کوئی نہیں باندھتا، نہ کوئی کھولتا ہے نہ باندھتا ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے انسان جو ہے اللہ کی ذات ہی پر توکل رکھے۔ کئی دفعہ عملیات والے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی پڑھ کر پھونکا ہوا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ بھئی کس نے مجھ پر پڑھ کر پھونکا؟ اچھا میری فلاں پھوپھی بڑی نمازی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، لگتا ہے اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا ہے۔ اب پھوپھی جان سے بدگمان ہو گئے، اب تو میں ان کے گھر بھی نہیں جاؤں گا، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ اس قسم کے جو چکر ہیں، اب انسان اللہ کے بندوں سے کٹ جاتا ہے، رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کیا، اس نے ایک ایسے بندے کی بات پر اعتماد کیا جس نے اس کو غلط رخ پر ڈال دیا۔ تو کوئی کسی کا رشتہ باندھ نہیں سکتا، کوئی کسی پر پھونک مار کر جو ہے نا اس کی ترقی کو روک نہیں سکتا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ایسے وہمی اسباب کو اختیار کرنا یہ ناجائز ہے کہ آپ کسی عامل کی باتوں میں آ کر
اب رشتے ناطے ختم کر لیں، کسی کی باتوں میں آ کر آپ جو ہے ایسے عملوں کے پیچھے پڑ جائیں، عملیات والوں کے چکر میں پڑ جائیں، اور جی فلاں نے میرا کاروبار باندھ دیا اور فلاں نے میرا رزق باندھ دیا۔ اس لیے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا یہ مومن کی امتیازی شان ہے، اور اللہ کے محبوب نے آ کر یہی صفات صحابہ کے اندر پیدا کی کہ اللہ پر توکل کرنا سیکھو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ پیٹ بھر کے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے دعائی پہلے سے مچائی ہوئی ہوتی ہے، میں آ رہا ہوں، کھانا گرم کرو، روٹی پکاؤ، یہ بناؤ، فلاں بناؤ۔ تو بھائی ہم پرندوں سے ہی سیکھیں کہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو پرندوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں وہ ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتے؟ وہ ہمارا پیٹ بھی بھر سکتے ہیں۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کو یقیناً سنوار دیا کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ دنیا میں انسان اسباب اختیار کرتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے ہم تو اسباب اختیار کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ اسباب کے اختیار کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، مگر وہ اسباب کب تک ہیں ہمیں کیا پتہ۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے کام آ رہا ہے، وہ کسی اچھی پوسٹ پر ہے، تو یہ عہدہ اس کا کب تک ہے؟ آج وزیر ہے، کل کو ممکن ہے کہ اسیر بن جائے، آج صدر ہے اور کل وہ ملک بدر ہو جائے، اور آپ کو بڑا گھمنڈ اور مان تھا۔ تو اسباب تو غیر یقینی ہیں، اسباب ہوتے بھی ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ انسان کی بہت بڑی نادانی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم اللہ پر توکل کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تمہارے لیے وکیل کافی ہیں۔ دنیا میں جن پہ بھروسہ ہوتا ہے کئی مرتبہ وہ اپنے عہدوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، یعنی معزول ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ بیچارے جان ہی سے چلے جاتے ہیں۔ اب فلاں بندہ جی وہ ہمارا بڑا جاننے والا تھا، بڑا کام کا بندہ تھا، مگر فوت ہو گیا۔ تو جو مرنے والے اور ڈھلنے والے ہیں ان پہ بھروسہ کیا کیوں تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم توکل کرو اس زندہ پروردگار پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو مرنے والوں پر کیا بھروسہ کرنا، ڈھلنے والوں پر کیا بھروسہ کرنا، جو بیچارے اپنا آپ ہی نہ سنبھال سکیں، ان پر توکل کرنے کے بجائے اس ذات پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے مومن کی امیدوں اور چاہتوں کا محور وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ امیدیں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لگاتا ہے، اسے اپنے پروردگار سے امیدیں ہوتی ہیں کہ میرا پروردگار وہ کریم مالک ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اور وہ اکیلا خالق ہے، کوئی اس کے اندر اس کا شریک نہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے، اے بندے اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی بھی پوری نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو یہ دل میں تہیہ کر لے کہ وہ ہو جو میرے اللہ کی مرضی ہے تو میرے بندے میں تیرے کاموں میں تیرا معاون بھی بن جاؤں گا اور تیرے کاموں کو سنوار بھی دوں گا۔ چنانچہ جو بندہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی چاہتیں پوری کرتے ہیں۔
اللہ اس کی مرضی کو بھی جو ہے نا پورا کرتے ہیں، اللہ اس کے کاموں کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر نظر رکھیں اور اسی کی طرف دھیان رکھیں۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں اللہ پر توکل ہوتا تھا، چنانچہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خانے وال میں مسجد بنائی۔ اللہ کی شان کہ وہ بہت اس زمانے میں اپنے شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی، اور جو رکشہ ڈرائیور تھے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا بے چندہ کی مسجد، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تصور تھا کہ بغیر چندہ کیے اور بغیر لاؤڈ سپیکر پر جو ہے نا وہ لوگوں کو مانگے مسجد کیسے بن سکتی ہے۔ اب حضرت جو ہے وہ اعلانیہ چندہ کرتے ہی نہیں تھے، نہ جمعے میں کوئی چندے کا اعلان ہوتا تھا، تو مشہور ہو گیا تھا رکشہ ڈرائیوروں کے اندر، اچھا جی وہ بے چندہ والی مسجد۔ بعد میں جب مسجد بن گئی تو پھر ایک مینار والی مسجد مشہور ہو گئی، مگر حضرت کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا توکل تھا کہ اپنے وقت میں وہ شہر کی خوبصورت ترین اور عظیم الشان بڑی مسجد تھی، لیکن کبھی اعلانیہ چندہ نہیں کیا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی چندہ تھا نہیں۔ یقیناً جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ لوگ اندھے نہیں ہوتے، جب انہیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ کو کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ الحمدللہ ہم نے اپنی حضرت کی زندگی میں بھی ایسا ہی دیکھا، اتنا بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، مگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت نے کوئی سفیر مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ جی ملکوں میں جا کر چندے مانگ رہے ہیں اور وہ رسیدیں کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں اور وہ اعلانات کر رہے ہیں۔ ہاں جو اہل خیر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو متوجہ کر دیتے ہیں تو کام بن جاتے ہیں، مگر ان کا توکل لوگوں پر نہیں ہوتا، توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے قدموں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اللہ پھر کسی معاملے میں ان کے کام رکنے نہیں دیتے۔ ہمارے حضرت کے جو پروجیکٹ وہاں پہ شروع ہیں، مسجد کو دیکھ لیں، مدرسے کو دیکھ لیں، تو وہ تو کروڑوں کے پروجیکٹ ہیں، اور بظاہر حضرت جی جب شروع کرتے ہیں تو کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی نہ کوئی اسباب بناتے رہتے ہیں۔ تو مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ اس کا ہمیشہ توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اسباب کو نہیں دیکھتا۔ چنانچہ جو بندہ اسباب ہی کے اندر پھنسا رہے وہ کبھی کام نہیں کر سکتا۔ تو آج کی اس محفل میں ہم نے جو لفظ سیکھا اس کا نام ہے توکل۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بہت زیادہ تھا، صحابہ کی زندگی میں بہت زیادہ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت توکل تھا، اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب طائف کے لوگوں نے اللہ کے محبوب کو شہر سے نکال دیا اور پتھر برسائے تو اللہ کے حبیب بہت تکلیف میں تھے، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور بعض پتھر ایسے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون بھی بہہ نکلا، اور جب آپ طائف شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ پر تشریف لائے تھکے ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب کو صدمہ بھی بہت تھا۔ اس بات کا صدمہ تھا کہ طائف والے نبی علیہ السلام کے ماموں کہلاتے تھے، ننہالی رشتہ دار تھے۔ تو ننہال جو ہوتا ہے نا، اس پر بڑا مان ہوتا ہے بندوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو عام طور پر اپنی نانی سے، نانا سے، ماموں سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس رشتہ داری کی قدر کرتے، انہوں نے آپ کو اپنے شہر میں رہنے بھی نہیں دیا، آپ کو جو ہے نا بات بھی آپ کی نہیں سنی، بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب غمزدہ حالت میں ایک جگہ پر جا کر بیٹھے، اور آپ نے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی اور اسباب کی کمی کی، وقلت حیلتی، میں اسباب کی کمی کی آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اور لوگوں کے اندر ذلت اور رسوائی کی شکایت بھی اے ارحم الراحمین آپ ہی سے کرتا ہوں۔ آپ ہی ضعفاء کے رب ہیں، میرے بھی آپ ہی پروردگار ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ ایسے دشمن کے کہ جس دشمن کو آپ نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، آپ کی حفاظت ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، میں آپ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں
کہ مجھ پر آپ کا غصہ ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہوں، آپ کی ناراضگی کو اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ تو دیکھو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے موقع پر بھی توکل کی تعلیم دی، توکل کر کے دکھایا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی سہارا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے میں زندگی کھپا دینی چاہیے۔ اللہ اگر ناراض ہیں تو اللہ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے پر انسان اپنا سب کچھ لگا دے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی توکل پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسباب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اسباب اختیار کرنے والے پروردگار کے حوالے اپنے معاملات کو کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ اس لیے ہم اگر اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں توکل بہت کامل نظر آتا ہے، اور آج ہماری زندگی کے اندر اس توکل کی بہت کمی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اسباب کے اوپر ہر وقت نظر رکھنے کے بجائے مسبب الاسباب کی طرف نظر بڑھائیں، اللہ ہی سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں کہ اے اللہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی دینے والی ذات ہے ہی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی غم دور کرنے والا نہیں، پریشانی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ میں آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب انسان ایسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کبھی اسے مایوس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توکل کی صفت عطا فرمائے، اپنی ذات پر کامل بھروسہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا